الکریم نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ باب اذ استووا فی القراءۃ باب ہے کہ جب سارے قراءت کے اندر برابر ہوں، یعنی قرآن پاک پڑھنے میں سارے برابر ہوں، فل یو امو فل یا اما، پس چاہیے کہ امامت کرائے، فل یا اما ہم اکبر ہم، پس چاہیے کہ پھر امامت کرائے جو ان میں سے عمر کے اندر بڑا ہو، یعنی اگر حدیثوں کے اندر برابر ہے، قراءت کے اندر برابر ہے، ہجرت میں برابر ہے، پھر کم از کم عمر کا فرق تو ہوگا نا، تو جو ان میں عمر کے اندر بڑا ہے نا وہ امامت کرائے۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال اخبرنا حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابہ عن مالک ابن الحویرثی قال قدمنا، آئے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ونحن، اور ہم شبابۃ تقریباً سارے آپس میں نوجوان تھے، فلبثنا عنده، پس ضرور ہم ٹھہرے آپ کے پاس، نحوان من 20 لیلۃ، 20 راتوں کے برابر یا 20 راتوں کی مثل، وکان النبی، اور تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحیماً، اور پیچھے ہم نے شفیقاً کا لفظ بھی پڑھا ہے، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی رحم کرنے والے، فقالا، تو آپ نے فرمایا لو رجعتم، اگر تم نے لوٹ کر جانا ہے، الی بلادکم، اپنے شہروں کی طرف، فعلمتموہم، پس تم نے ان کو سکھانے ہیں وہ دین کے اصول و ضوابط جو تم نے مجھ سے نہیں سیکھے ہیں، مروہم، اس کے بعد حکم کرنا ہے ان کو، فلیصلوا بصلاۃ، پس یہ کوئی نماز پڑھے، نماز کو وقت پر، قضا فیہ نہ قضا وصلاۃ قضا فیہ نہ قضا، اس وقت میں اس طرح نماز پڑھنی ہے، اس وقت میں اس طرح نماز پڑھنی ہے، یعنی آپ نے ہر نماز کی رکھتے ہیں اور ہر نماز کا ٹائم ان کے سامنے وضاحت کے ساتھ رکھ دیا۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، پس جب نماز کا ٹائم آ جائے، فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ، پس یہ کہ اذان کرے، پس یہ کہ اذان کہے تمہارے لیے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور چاہیے کہ امامت کرائے جو تم میں سے عمر کے اندر بڑا ہو۔ باب اذا الامام قوما فامهم، اذان ازارہ، باب ہے اذا ازار الامام، جب زیارت کرنے کے لیے جائے کوئی امام، قومن، کسی قوم کے پاس، فامهم، تو امامت کرا سکتا ہے ان کو، یعنی کوئی امام ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، برابر ہے، لیکن کسی مسجد میں، کسی گھر میں ان کی زیارت کرنے کے لیے جائے، تو کیا ان گھر والوں سے پوچھے بغیر وہ امامت کرا سکتا ہے؟ تو یہ بات نہیں ہے۔ دیکھو نا، جیسے انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے خطیب رکھا ہوتا ہے، انہوں نے امام رکھا ہوتا ہے، تو ان سمجھو کہ انتظامیہ کے لوگوں سے اجازت لیے بغیر وہ خود سے جماعت نہیں کروا سکتا، نہ خطبہ دے سکتا ہے۔ کئی جگہ پہ اس حدیث کی خلاف ورزی کرنے پر ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ مسجد والوں کو وہ جو ہوتا نا، ایک زیارت کرنے کے لیے مہمان آیا ہوتا ہے نا، اس کا آواز و نصیحت پسند آ جاتا تو پہلے کو ڈسچارج کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح منع ہے، جب تک انتظامیہ سے اجازت نہ لی جائے، اس وقت کوئی بھی امام، کوئی بھی خطیب زیارت کرنے کے لیے آیا، یعنی ملنے کے لیے آیا، تو ان سے پوچھے بغیر خود سے نہ وہ نماز پڑھائے، نہ خود سے خطبہ دے۔ جیسے آتا کہ اسٹیج پہ آ کے اپنی مرضی کے مطابق، دیکھو نا، ایک درس ہو رہا ہے، ان کا انتظام ہے، ان کا ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے، وہ درمیان میں گھس کے اپنا کچھ کرنا شروع کر دے تو یہ فخر تکبر کرنے والا گنا جائے گا، یہ منع ہے۔ باب ہے جب زیارت کرنے کے لیے آئے امام کسی قوم کے پاس، فامام، تو کیا ان کی امامت کروا سکتا ہے؟ حدثنا معاذ بن اس دن قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا معمر عن زہری قال اخبرنی محمود بن الربیع قال سمیعت اتبان بن مالک الانصاری، سنا میں نے اتبان بن انصاری سے، قال اجازت مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَإِذِنْتُ لَهُ، پس آپ کو اندر آنے کی اجازت دے دی گئی، فقالا، تو آپ نے فرمایا، أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّي، تو کہاں پسند کرتا ہے یہ کہ میں نماز پڑھاؤں، من بیتک، تیرے گھر میں، فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَىٰ مَكَانٍ، پس اشارہ کیا اس کی طرف، گھر والوں نے ایک جگہ کی طرف، الذی، وہ جگہ، یحب، جہاں وہ پسند کرتے تھے، فقاما، پس آپ کھڑے ہوئے، وصففنا خلفہ، اور صفیں بنائی ہم نے آپ کے پیچھے، ثم سلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیری، وسلمنا، اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ سلام پھیری۔ باب انما جعل الامام، باب ہے بے شک بنایا یا امام، لیتم بہ، تاکہ اس کی پیروی کی جائے، یعنی جب رکوع کرے تو رکوع کرو، سجدہ کرے سجدہ کرو، اس کے پیچھے رہنا ہے، اس کی پیروی کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جو امام سے پہلے سر اٹھا لے تو گویا اللہ کہتے ہیں میں اس کا سر چاہوں یا اس کی صورت شکل چاہوں تو گدھے جیسی کر دوں۔
بنایا گیا امام کے پیروی کی جائے اس کی. وصلی نبی اور نماز پڑھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فی مرض ایک بیماری میں اللہ جی توفی فی جس بیماری میں آپ فوت ہو گئے بالناسی لوگوں کو. وہ جالسن اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. وقال ابن مسعود اذا رفع قبل الامام اور کہا عبداللہ بن مسعود نے جب اٹھائے امام سے پہلے کوئی سر یعود فَيَمْكُثُ بِقَدْرِ مَا رَفَعَ تو پھر رکوع اور سجدے میں یعنی چلا جائے وہ امام تو وہ ٹھہرا رہے اس اندازے کے مطابق ما رفع جتنی دیر اس نے پہلے سر اٹھایا تھا. یعنی اگر کوئی تھوڑا فرق آ بھی گیا تو دوسرے رکن میں امام سے پیچھے ہو جائے پھر وہ پیروی کرے امام کی. وقال الحسن اور کہا حسن نے فیمن یرکع مع الامام ان شخصوں کے بارے میں جو رکوع کرے امام کے ساتھ رکعت پڑھے امام کے ساتھ رکعتین 2 رکعتیں لا یقدر علی السجود نہ قادر ہو سکا وہ سجدے پر یسجد لرکعتی الاخرۃ وہ سجدہ کر لے آخری رکعت میں سجدہ یعنی 2 سجدے یعنی کوئی سجدہ اس کا رہ گیا تو 2 سجدے کر کے سجدہ صاف کر کے نہ اپنی غلطی کو دور کر لے. ثم یقضی الرکعۃ الاولی پھر پورا کرے اپنی پہلی رکعت کو بسجودہا 2 سجدے کر کے. فیمن ان شخصوں کے بارے میں نسیہ جو بھول جائیں سجدہ کرنا حتیٰ قام یہاں تک کہ کھڑے ہو جائیں یا سجود تو آخری رکعت میں سجدہ کر لیں. یعنی سجدے کے بغیر رکعت نہیں پوری ہوتی. سجدہ نماز کا ایک رکن ہے تو اگر وہ سجدہ ایک بھول گیا نا تو آخری رکعت میں سجدہ ایک اور کر کے نا تو اپنی غلطی دور کر لے. حدثنا احمد بن یونس قال اخبرنا زائدہ ان 3 سجدے ہو جائیں گے نا سجدے کی تعداد پوری کرنی بہتر تو یہی رکعت ایک اور پڑھ لیں. اخبار کیونکہ ویسے اتحیات رہ گئی ایسی چیزیں رہ گئی تو اس میں تو سجدہ صاحب ہے نا. اگر سجدہ رہ گیا تو سجدہ صاحب نہیں ہے. سورۃ فاتحہ رہ گئی تو سجدہ صاحب نہیں ہے کیونکہ وہ رکعت کے اندر شمار ہے سورۃ فاتحہ. پھر بعد میں کر لے لیکن میرا خیال تو یہی ہے کہ وہ نا رکعت ایک اور پڑھ لے کیونکہ جو سجدے ہیں وہ اصل رکعت ہے. کئی حدیثوں میں یہ جو ہے نا رکعت اس کو 2 سجدے کہہ کے بات مکمل کی گئی ہے تو گویا کہ رکعت جو ہے نا سجدوں کے ساتھ مکمل ہوتی ہے. حدثنا احمد بن یونس قال اخبرنا زائدہ عن موسیٰ بن ابی عائشہ عن عبید اللہ ابن عتبہ قال دخلت آیا میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فقلت پس میں نے کہا الا تحدثینی آپ مجھے کیوں نہیں حدیث سناتی ان مرضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے متعلق. قالت کہتی ہیں بلا میں کیوں نہیں یعنی سناؤں گی. ساکل النبی یعنی بیماری بڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا کمزور ہو گئے. ساکولہ کہتے ہیں کہ انسان اتنا بوجھل کہ اسے اٹھا ہی نہیں جاتا نا تو یہ آپ کی بیماری کی طول پکڑنے کی علامت تھی کہ آپ اٹھنے کے قابل نہیں رہے تھے. کہتی ہیں کیوں نہیں بڑھ گئی بیماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ بوجھل ہو گئے. فقالا تو آپ نے فرمایا صلی الناس لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے. قلنا ہم نے کہا لا نہیں وہم ینتظرون کا اور وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کالا آپ نے فرمایا ذولی مان میرے لیے پانی رکھو فل مخزابی ایک ٹپ میں یعنی بہت پانی بہاؤ تاکہ میرا بخار کم ہو جائے. قالت کہتی ففعلنا پس ہم نے ایسا کیا. فاغتسلا تو آپ نے اس میں غسل فرمایا. فذهبا پس شروع ہوئے آپ لے ینوء تاکہ آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. فاغمی علیہ پس آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی. ثم افاقا پھر آپ ہوش میں آئے. فقالا تو آپ نے فرمایا صلی الناس کیا لوگوں نے اصل الناس کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے. قلنا ہم نے کہا لا نہیں ہم ینتظرون کا یا رسول اللہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کالا تو آپ نے فرمایا ذولی مان رکھو میرے لیے پانی فی المخزابی ٹپ میں. قالت کہتی ففعلنا پس ہم نے ایسا کیا. فاغتسلا پس آپ نے غسل فرمایا. ثم ذهبا پھر شروع ہوئے آپ لینوء تاکہ آپ اٹھیں. فاغمی علیہ پس آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی. ثم افاقا پھر ہوش میں آئے. فقالا تو آپ نے فرمایا اصل الناس کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے. قلنا لا ہم نے کہا نہیں ہوا ینتظرون کا یا رسول اللہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کالا تو آپ نے فرمایا ذولی مان رکھو میرے لیے پانی فی المخزابی ٹپ میں. فقعدا پس آپ اس میں بیٹھ گئے. فاغتسلا تو آپ نے غسل فرمایا. ثم ذهبا پھر شروع ہوئے آپ لینوء تاکہ آپ اٹھیں.
فاغمی علیہ پس آپ پر پھر بے ہوشی طاری ہو گئی، ثم افاقہ پھر ہوش میں آئے، فقالا تو آپ نے فرمایا صلی الناس کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ قلنا لا ہم نے کہا نہیں، ہم ینتظرون کا یا رسول اللہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وقوفون فی المسجد وہ تو مسجد میں جم کر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی صفوں میں بالکل بیٹھ کے آپ کا انتظار ہو رہا ہے، وہ صفوں میں جم کر بیٹھے ہوئے ہیں، ینتظرون النبی انتظار کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا، لصلاۃ العشاء الاخرۃ وہ نماز تھی عشاء کی جو دن کی آخری نماز تھی، فارسل النبی پس بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الی ابی بکر ابی بکرن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بے ان یصلی بالناس یہ کہ نماز پڑھائیں وہ لوگوں کو، فاتاہ الرسول پس آیا قاصد، فقالا پس کہا انا رسول اللہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مروکا آپ کو حکم دیتے ہیں ان تصلی بالناس یہ کہ آپ نماز پڑھائیں لوگوں کو، فقالا تو فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکانا رجلا رقیقا اور وہ بہت نرم دل تھے، یا عمر اے عمر فاروق صلی بالناس تو نماز پڑھا دے لوگوں کو، فقالا لو پس فرمایا ابو بکر صدیق کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتا حق بذالک آپ ہی اس بات کے زیادہ حقدار ہیں، فصلی پس نماز پڑھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلک الایام آپ کے ان بیماری کے دنوں میں، ان نبی بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجد فی نفسی خفتۃ پائی اپنی طبیعت میں کچھ آسانی یا ہلکا پن پایا یا آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی، فخرجا تو آپ نکلے بینا رجلینی دونوں آدمیوں کے سہارے کے درمیان، احدہم العباس ایک ان میں سے عباس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لصلاۃ ظہر یہ ظہر کی نماز کے لیے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یصلی بالناس عشاء کی نماز تو پڑھا دی ہے نا، یہ ظہر کی نماز کے وقت آپ کو فاقہ محسوس ہوا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے لوگوں کو، فلما راہو پس جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ذہبا تو شروع ہوئے لیتاخرا تاکہ پچھلی صف میں آ جائیں، فاوما الیہ النبی پس اشارہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اللہ یتاخرا یہ کہ پیچھے صف میں نہ آئیں، فقالا تو آپ نے فرمایا اجلسانی الی جنبہ ہی مجھے بٹھا دیا جائے، الی جنبہ ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پہلو میں، فاجلسہ پس آپ کو بٹھا دیا گیا الی جنب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں، کالا تو کہا فجالا پس شروع ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یصلی نماز پڑھاتے جا رہے تھے، وہوا یا تم بصلاتی اور وہ پیروی کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصلاۃ النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی، والناس بصلاۃ ابو بکر اور لوگ پیروی کر رہے تھے یا اقتداء کر رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کی، والنبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قائدن بیٹھے تھے، کالا کہا عبید اللہ نے فدخلت علی عبداللہ ابن عباس پس میں آیا عبداللہ بن عباس کے پاس، فقلت پس میں نے کہا لہو عبداللہ کے لیے الا اعرض علیکا کیا میں تیرے پر وہ حدیث نہ پیش کروں، ما حدثنی عائشہ تو جو سنائی ہے مجھے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مرض النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے متعلق، کالا کہا ہاتا ہاں سناؤ، فارض تو علیہ پس میں نے ساری حدیث پس میں نے پیش کی اس پر یعنی عبداللہ پر حدیث وہ ساری حدیث، فما انکر منہ شیئا پس نہ کسی بھی بات کا انکار کیا، یعنی بالکل صحیح حدیث سنائی تھی انکار نہ کیا، پس نہ انکار کیا کسی بھی بات کا کچھ بھی غیرہ سوائے اس کے، انہو کالا بے شک عبداللہ نے کہا کالا اسمت لکا رجلا کیا نام لیا تیرے لیے اس آدمی کا الذی وہ کان مع العباس یہ تھا عبداللہ بن عباس کے ساتھ پاک پیغمبر کو سہارا دینے والا، قلت لا کہا میں نے نہیں، کالا کہا عبداللہ نے ہوا وہ علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے انہا قالت بے شک کہتی صلی رسول اللہ نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی بیتی میرے گھر میں، وہ شاکن اور وہ آپ بیمار تھے، فصلی جالسن پس نماز پڑھائی آپ نے بیٹھ کر، وصلی وراہ قوم اور نماز پڑھ رہے تھے آپ کے پیچھے قوم کے لوگ یامن کھڑے ہو کے، یہ پہلی کو بات ہے کیونکہ اس کے بعد یہ حدیث منسوخ ہو گئی ہے، پس اشارہ کیا ان کی طرف آقا علیہ السلام نے نجلسو یہ کہ تم بھی بیٹھ جاؤ، فلمن صرفا پس جب نماز پڑھ کے آپ فارغ ہوئے تو کالا آپ نے فرمائی انما جعل الامام بے شک بنایا گیا امام لیؤتم بہ تاکہ اس کی پیروی کی جائے، فاذا رکع پس جب رکوع کرے فرکعوا پس تم رکوع کرو، وَإِذَا رفع اور جب رکوع سے سر اٹھائے فرفعوا پس تم بھی سر اٹھا لو،
وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور جب کہہ لے سمع اللہ لمن حمیدہ فقولوا پس کہو ربنا ولک الحمد. ہم نے سمع اللہ لمن حمیدہ ساتھ کہنا لیکن اس کے پیچھے کہنا ہے. اس بات میں مکمل اتفاق ہے جمہور علماء کرام کا. پس کہو ربنا ولک الحمد. وَإِذَا صَلَّى جالساً، اور جب نماز پڑھے بیٹھ کر فصلوا جلوساً، پس تم نماز پڑھو بیٹھ کر. یہ حکم منسوخ ہے کیونکہ جو آپ کی آخری نماز ہے نا وہ آپ نے بیٹھ کے پڑھائی. تمام لوگوں نے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت سب نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے. تو آپ کے آخری عمر کے جو عمل ہے نا اس کی پیروی کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے اجمعون سب کے سب نے. حدثنا عبداللہ ابن قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن انس بن مالک ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راکبہ ایک مرتبہ سوار ہوئے فرسان گھوڑے پر. فسوری عنہ، پس اس نے آپ کو بچھاڑ دیا، یعنی گرا دیا. فجوش شقہ الایمنی، پس زخم